اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفرائیتم ما تحرثون، کبھی تم نے غور کیا ہے کسانوں، کبھی تم نے سوچا ہے یہ جو زمین کے اندر تم بیج ڈال دیتے ہو، بیج ڈال کے تم چلے آتے ہو گھر کے اندر، واپس آ جاتے ہو، بکھیر دیا تم نے بیج کو، میں اللہ فرماتے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ان بیج کو، ان بیج سے پودا بنانے والا، اس بیج سے درخت پیدا کرنے والا، اس بیج سے کھیتیاں اگانے والا، اس زمین میں سے ان تمام تر کھیتیوں کو پروان چڑھانے والا اللہ فرماتے میں پوچھنا چاہتا ہوں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم وہ کھیتیاں اگانے والے یا ہم میں کھیتیاں اگانے والے؟ ہر بندہ جواب دے گا یہ کام کس کا ہے؟ اللہ پاک کا ہے۔ کھیتیاں اگانے والا کام اللہ کا ہے، پودے پیدا کرنے والا کام اللہ کا ہے، ایک دانے سے 7 دانے 7 سٹے لگانے والا، ایک سٹے کے اندر 100 دانے لگانے والا ایک اللہ پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ دیوبندی بھی جواب یہی دے گا، بریلوی بھی یہی جواب دے گا، اہل حدیث بھی یہی جواب دے گا، شیعہ بھی یہی جواب دے گا، ہر مرزائی بھی یہی جواب دے گا، ہر یقیناً یہودی بھی یہی جواب دے گا، عیسائی بھی یہی جواب دے گا۔ کھیتیاں اگانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کھیتیاں اگانے والا نہیں ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے یہ جو تم پانی پیتے ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں میں سوال کرنا چاہتا ہوں اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ بارشیں تم برساتے ہو یا ہم میں برسانے والے؟ کون ہے برسانے والا؟ کون ہے برسانے والا؟ بارشیں برسانے والا اللہ، کھیتیاں اگانے والا اللہ۔ یہ تو قرآن کی دلیل ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے، عقلی بات ہے، سچی بات ہے، کھری بات ہے، پکی بات ہے، لا رائے بات ہے، بے عیب بات ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کی صفت کسی اور کو دے دی جاتی ہے تب مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یقیناً لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ایک دجال آئے گا جو کھیتیاں اگائے گا، اللہ یعوذ باللہ۔ ہے نا بعض لوگوں کا عقیدہ، مسلک والوں کا عقیدہ، وہ نام لینے والے قرآن پاک کا، نام لینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نام لینے والے دین اسلام کا عقیدہ کیا رکھا ہوا ہے؟ ایک کانا آئے گا، ہوگا دجال، ہوگا کذاب، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، کھوتے پر سوار ہوگا، نعوذ باللہ، طاقت اتنی ہوگی زمین کو حکم دے گا کہ کھیتیاں اگا دے گی، آسمان کو حکم دے گا بارش برسنا شروع ہو جائے گی، جبکہ یہ عقیدہ قرآن میں نہیں ہے، یہ عقیدہ قرآن کا نہیں ہے، یہ عقیدہ اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ عقیدہ پیغمبر کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ عقیدہ یقیناً اللہ کی کتاب کا نہیں ہے، یہ بزرگوں کا بنایا ہوا ہے، یہودیوں کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن اتنا داخل ہو گیا، ہر بچے کو پکوایا گیا، ہر جوان کو پکوایا گیا، ہر بندے کو پکوایا گیا، دجال آئے گا، بارشیں برسائے گا، کھیتیاں اگائے گا، جبکہ قرآن چیلنج کرتا ہے کون ہے کھیتیاں اگانے والا؟ اب اگر کوئی بندہ کہے دجال کھیتیاں اگائے گا، پوچھو ان سے یہ دجال جو کھیتیاں اگائے گا اس کا فاعل کون ہوگا؟ اللہ ہوگا یا خود دجال ہوگا؟ اگر اللہ فاعل ہے پھر یقیناً تب بھی بہت بڑا مسئلہ کفر لازم آتا ہے کہ اللہ پاک فاعل ہو اور وہ فعل ظاہر کر دے کسی دجال کے ہاتھ پہ، وہ معجزے اور پھر دجال کے کارنامے میں فرق باقی نہیں رہے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے کس کے اذن سے؟ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، ان کا اپنا فعل تھا یا اللہ کا فعل تھا؟
فاعل کون؟ اللہ. ہاتھ پیغمبر کا ہے، فاعل اللہ ہے. تب معجزہ بنا ہے. اگر دجال نے مردے زندہ کر دیے، دجال نے کھیتیاں اگا دیں، دجال نے بارشیں برسا دیں، سوال پیدا ہوگا اس دجال کے فعل کا فاعل کون ہے؟ اگر تم کہتے ہو اللہ فاعل ہوگا تو یقین جانیے پھر اللہ ایک دجال کو کیا یہ اختیار دے گا وہ مردوں کو زندہ کرے، اور جب دجال کہے گا بے اذن اللہ پھر تو یقیناً معجزے اور اس کارنامے میں فرق باقی نہیں رہے گا. معلوم ہوتا ہے یہ کہنے کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ یہ فاعل اللہ ہے. اور یقیناً اگر کوئی کہتا ہے فاعل دجال ہے پھر بھی کفر اور ضلالت ہے، گمراہی ہے، شرک ہے. اللہ کو بناؤ تب بھی ظلم اور شرک اور کفر ہے، دجال کو فاعل بناؤ تب بھی گمراہی اور ضلالت ہے. تو ماننا پڑے گا اللہ کا دیا ہوا عقیدہ، اللہ کی دی ہوئی بات، اللہ کا دیا ہوا قانون، اللہ کا دیا ہوا مسئلہ، اللہ کا دیا ہوا راستہ، توحید والا راستہ یہی ہے کہ یہ بارش برسانے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کھیتیاں اگانے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے یہ اختیار کسی نبی کو نہیں دیا، کسی ولی کو نہیں دیا، کسی بزرگ کو نہیں دیا، کسی فرشتے کو نہیں دیا، کسی جن کو نہیں دیا، کسی چھوٹے بڑے کو نہیں دیا. وہ تم اگر یہ صفتیں کسی نبی کے اندر مان لو گے ہم پھر بھی کہیں گے شرک ہے. یہ صفتیں اللہ کی معجزات کے علاوہ، معجزات کے اندر پیغمبر اپنا اختیار نہیں چلاتا، پیغمبر وہاں لفظ بلفظ کہتا ہے بے اذن اللہ، بے اذن اللہ. وہاں اللہ بھی کہتے ہیں میرا حکم ہے، وہاں اللہ کہتے ہیں میرا قانون، میرا حکم ہے، میرا اذن ہے. وہاں اللہ کا اختیار اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، فاعل اللہ پاک ہے. یقین جانیے اس میں پیغمبر اپنی بات نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالتے ہیں، لاٹھی سام بن جاتی ہے، فاعل اس کا اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اپنا اختیار نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے یہ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے اختیار کسی نبی میں مانو گے شرک ہوگا، ولی میں مانو گے شرک ہوگا، بزرگ میں مانو گے شرک ہوگا، قبر والے میں مانو گے شرک ہوگا. وہ اعلیٰ ہستیوں میں ماننا جب وہ شرک ہے چہ جائے کہ کسی دجال کے اندر مان لو، یہ ڈبل در ڈبل. وہاں تو اعلیٰ ہستیاں ہیں ان میں مان لو تب شرک، ایک کانے میں مان لو، دجال میں مان لو تو شرک نہیں بنے گا. تو کتنے لوگ ہیں جو توحید کا نام لیتے ہیں لیکن اس شرک کے اندر مبتلا ہیں. اعتقادی طور پر قبروں کو نہیں پوجتے، مزاروں کو نہیں پوجتے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں نہیں دیتے، لیکن عقیدہ رکھا ہے ایک دجال آئے گا بارشیں برسائے گا. شیطان نے یہاں عقیدہ توحید سے ہٹا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے، ضلالت میں مبتلا کر دیا ہے. دلیل کیا ہے تمہاری؟ پوچھا جائے دلیل بتاؤ، دلیل تو بتاؤ، برہان تو بتاؤ. چلو ہم بھی مانیں اگر قرآن میں دلیل ہے تو پیش کرو، تو کہتے ہیں قرآن میں تو نہیں ہے. پھر کہاں ہے؟ روایات میں ہے. اچھا روایات میں آ گئی، وہ قرآن کے مطابق ہیں یا مخالف؟ پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ مسئلہ ہے نہیں، لہذا یہ عقیدہ روایات میں آیا ہے ہم اس کو قبول کریں گے. ہمارے بزرگوں نے یوں لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے یوں کہا ہے. دلیل وہی کھڑی ہے وجدنا علیہ آبانا. بس ہمارے بزرگ یہی کہتے آ رہے ہیں، ہم نے سنا ایسے ہے. یہی سنتے سنتے ہم تک یہ بات پہنچی ہے. میرے دوستو یہ وہ بات ہے اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا ہم یہتدون. عقل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہدایت کی بات، بالکل ہدایت سے ہٹ کر بات ہے. اچھا جو لوگ اس اندھی تقلید کا شکار ہیں ان کے لیے ایک وعید کی آیت سنا کے بات ختم کرتا ہوں. وعید کی، ڈراوے کی آیت.
آج اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، قرآن سناؤ، آیات سناؤ، نہیں مانتے لوگ، کہتے ہیں ہم بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اتنا بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے علماء اتنا محنت کیتے نے، انہیں کو قرآن سمجھ نہیں آیا، قرآن تو آگو سمجھ آئے۔ ایسے لوگوں کے لیے وعید کی ایک آیت سورہ احزاب کے اندر ہے، توجہ ہے نا ساتھیوں کی، سنیے گا آیت میرے معزز سامعین، سورہ احزاب آیت نمبر میرے معزز سامعین سن لیجئے، آیت ہے 66 نمبر آیت، غور کرنا، یوم تقلب وجوہم فی النار، جس دن ان کافروں کو جہنم کی آگ کے اندر ان کے چہروں کو الٹا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا بگاڑ کر، یقولون، تو یہ کفار کیا کہیں گے، یا لیتنا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہے کاش ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے، آج ہم جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ ہم نے کون سا جرم کیا، ہم سے کون سی زیادتی ہو گئی، کون سا ہم نے جرم کیا دنیا کے اندر ہے، آج جہنم کے اندر ہمارے چہروں کو بگاڑ کر ڈال دیا گیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم نے کون سا ظلم کیا ہے؟ جواب سنیے، وقالوا ربنا انا اطعنا، اللہ اے اللہ ہم نے اطاعت کی، کن کی اطاعت کی، سادتنا و کبراءنا، اے اللہ ہم نے اپنے باپ دادوں کی اتباع کی ہے، ہم نے اپنے سرداروں کی اتباع کی ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کی اتباع کی تھی دنیا کے اندر، ایک طرف تیرا قرآن کھڑا تھا، تیری آیات بینات بیان کی جاتی تھیں، لیکن ہم پھر بھی اپنے آبا و اجداد کے مسلک کو نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے آج جہنم کے اندر آ گئے ہیں، رو رہی ہیں، اپنے اوپر مٹی ڈال رہی ہیں اور آہو بکا کر رہی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی اتباع کی، ہم نے کبراءنا اپنے اکابرین کی اتباع کی ہے، نتیجہ کیا نکلا، فاضلونا السبیل، ہمارے ان اکابرین نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا، ہمیں صراط مستقیم سے بدرا کر دیا، صراط مستقیم سے دور کر دیا، یہ غلطی ہوئی ہے ہماری دنیا کے اندر، ہوں اے اللہ اب ہم یہاں جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، مہربانی کر، کیا کروں، اللہ پاک فرمائیں گے کیا کروں، وہ کہیں گے اللہ ربنا آتہم، توجہ کرنا ہے جملوں کے اوپر، آخری بات ہے، جو لوگ اندھی تقلید کے مرض میں مبتلا ہے، تدبر نہیں کرتے قرآن پر، قرآن کے مقابلے میں شخصیات اور اکابرین کی باتوں کو حجت مانتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پروف کے، ایسے ہی ان کی بات کو قرآن کے مقابلے میں پیش کر دیتے ہیں، وہ کیا کہیں گے، ربنا، اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، ہم نے ان کی بڑی بڑی داڑھیاں دیکھی، ہم نے ان کے بڑے بڑے جبے دیکھے، ہم نے ان کی بڑی بڑی پگڑیاں دیکھی، ہم نے ان کے بڑے بڑے مدرسے دیکھے، ہم نے ان کے بڑے بڑے پروٹوکول دیکھے، اتنے بڑے لوگ ہیں، اور کتابیں ان کے سامنے ہر وقت پڑی رہتی تھیں، اور ریل پیل ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے ادارے کے معتممین حضرات تھے، شیوخ الاحادیث تھے، بڑا مقام تھا، بڑا رتبہ تھا، ہم نے سمجھا تھا یہ جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے ان کی پیروی کی ہے، اتباع کی ہے، اور تیرے قرآن کی طرف ہم نے نظریں نہیں کی، انہوں نے تو ہمیں کہا ہوا تھا قرآن قبروں کے لیے آیا ہے، قرآن مردوں کے لیے آیا ہے، قرآن ختموں کے لیے آیا ہے، قرآن تعویذوں کے لیے آیا ہے، قرآن نئی دکان کے لیے برکت کے طور پر پڑھنے کے لیے آیا ہے، انہوں نے قرآن سے ہمیں یہ کام تو لیے قرآن کے
ذریعے سے ختم تو دلوائے قرآن کے، مردے تو بخشوانے کی کوشش کی قرآن کے ذریعے سے، قبرستان میں بچوں کو لے کر قرآن تو پڑھوایا، لیکن ہدایت قرآن سے نہیں لی، نصیحت قرآن سے نہیں لی، پیغام قرآن سے نہیں لیا، راستہ قرآن سے حاصل نہیں کیا۔ ان اکابرین نے ہمیں پٹی پڑھائی ہوئی تھی، قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان اکابرین نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلتے رہو، ہم تمہیں جنت کے اندر لے جائیں گے، لیکن آج کوئی اکابر نظر نہیں آتا، کوئی بزرگ نظر نہیں آتا، کوئی ولی نظر نہیں آتا، آج اکیلے کھڑے ہیں اور اے اللہ تو نے چہرے بگاڑ کر جہنم میں ڈال دیا ہے۔ جرم ہمارا یہی ہے، ہم نے تیری کتاب کی قدر نہیں کی، تیری کتاب کے پیچھے نہیں چلے، بزرگوں کے پیچھے چل 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 کر فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تیرے سیدھے راستے سے ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ اے اللہ اب کیا کرے، مہربانی کرے، ایک ضرور کام کرے اللہ، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ، یہ جو بڑے بڑے اکابرین ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن سے بدراہ کیا تھا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کو کیا دے؟ اللہ سیاں انہیں کو پکڑتے، انہیں کو دگنی سزا دے، انہیں سارے بڑا ظلم کیتے، بڑی زیادتی کیتے، انہیں قرآن پاک ختمہ تے پڑھوائے، مردیں تے پڑھوائے، تعویذاں تے لٹکوائے، گمی بیمار تھی گن، منجھی بیمار تھی گن، بھانے تے مہاڑا آگے، قرآن اتے رکھواتے، پتلوں جانور ٹپوائے نے، سب کچھ کروائے نے، انہیں ظالم نے سکو قرآن نہیں سنایا، قرآن دی اتباع نہیں کرن دی تھی، قرآن پاک دے پیچھے نہیں چلن دیتا۔ اے اللہ انہاں لوگوں کو دگنی سزا دے، انہاں نے سکو گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے معزز سامعین، اے خود بھی روندے کھڑن تے اپنے انہیں وڈیرے واسطے بھی یہ گال کریں دے کھڑن۔ اللہ پاک نے فرمائے وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ سہیں کو آگ دے کھڑے حسین، اللہ سیاں انہیں دو تے بہوں وڈی لعنت کر جنہیں سا کو قرآن تو بدرہ کر دیتا ہے۔ اون پشتاوے دا ذکر اللہ نے پہلے قرآن اچ کر چھوڑے تے ولائی بندہ آنکھیں میں کو پتہ کہہ نہیں، ولائی او اندھی تقلید دی دل دل اچ پھسیا راوے اور خود سوچ و بچار نہ کرے تا کل قیامت الجمہ روندہ کھڑا ہو سی۔ اللہ دی بڑی مہربانی ہے، ان دی بڑی کرم نوازی ہے کہ انہیں پیش کی طور تے سارے حالات پہلے دسا دیتے ہیں۔ اے بئی گال ہے کہ اساں سمم بکمن عمیون دمستاک، اندھے بہرے گنگے قرآن کلو اندھے، ہدایت کلو اندھے، کتاب اللہ کلو اندھے بنتے ودے رہوں، ورنہ اللہ نے یہ کتاب کھول لے منی ملک صاحب، خان صاحب، او فلانا صاحب، یہ کتاب تیرے گھر آئی ہے، یہ کو پڑھیا ہمیں، ترجمہ پڑھیا ہمیں، غور کیتا ہمیں، فکر کیتا ہمیں، تے بندہ آکسی اللہ سیاں میں تا اپنے بزرگیں دے اتباع کیتا ہم، تے اللہ پاک نے ول جہنم میں سٹ جمنے رومنے بندے نے تے اپنے پیریں دے بارے آکسی اللہ سیاں انہیں کو دگنی سزا دے۔ ایک مقام تے آکسی ربنا آرین اللہ دین یا ذلانا، اللہ سیاں وہ بندے تا دکھا جڑے میں کو دنیا چ گمراہ کیتا نے، تیری کتاب کو ہٹایا نے، اللہ سیاں دے کیا کرے سے انہیں کو، اللہ سیاں تحت اقدامنا، میں انہیں کو اپنے پیریں تلے دے تے رگڑاں چانا تاکہ میں انہیں کو ذلیل کراں کہ انہیں سا کو اللہ دی کتاب کو دور کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، اللہ دی رضا واسطے، اپنی عاقبت بڑھاؤن واسطے، آخرت دی فکر واسطے اللہ دی کتاب کو پڑھو اور اندھی تقلید کو بچو۔ اندھی تقلید بہت بڑا مرض گمراہی دا، ضلالت دا اے مرض وے، این مرض کو دور کرو، معاشرے وچ شعور پیدا کرو۔ یار معاشرے وچ باقی ساری شے دا شعور ہے پیا، کہنی تا دین دا اور قرآن دا شعور کہنی، یہ شعور لوگیں تے دل وچ پیدا کرنے دی ضرورت ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی زندگی نصیب فرماوے، آخرت دی فکر نصیب فرماوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔